مان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبی زندگی کا راز یہ ایک تسبیح ہے۔ ربیع الاول میں یہ تسبیح پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیماری ہو تو یہ تسبیح پڑھ لے، صحت یاب ہو جائے گا۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو نہ صرف آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی سکون، صحت، خوشی اور کامیابی کے دروازے کھولتا ہے۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ہمیں ایسے نیک اعمال، ایسے وظائف عطا فرمائے جو انسان کی زندگی کو کامیاب، بابرکت اور طویل بنا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں کہ ہر انسان دنیا میں لمبی عمر، صحت مندی اور بیماریوں سے بچاؤ کی خواہش رکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لمبی زندگی اور اچھی صحت کا راز صرف دعاؤں، علاج یا دنیاوی تدابیر میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، تسبیحات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار میں پوشیدہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ تو ویسے ہی سراپا نور ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کائنات کے سب سے عظیم محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس مہینے کی برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو مسلمان اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، درود شریف اور مخصوص تسبیحات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کے جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اگر پہلے سے بیمار ہو تو صحت عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اسی فرمان سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تسبیح، ذکر اور دعاؤں کی طاقت وہ ہے جو انسان کی پوری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ ایک مخصوص تسبیح جس کے بارے میں کہا گیا کہ جو مسلمان ربیع الاول میں اسے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی، صحت اور بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی بیمار بھی ہو تو اس تسبیح کے ورد کی برکت سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ذکر، دعا اور تسبیح ایسی روحانی دعائیں ہیں جو انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے رب کو یاد کرو، اس کے ناموں کی تسبیح کرو، کیونکہ یہی تمہاری صحت، سکون اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھایا جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ نیکی اور ذکر کی بدولت انسان کی عمر میں برکت اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، بے شک یہ شفا ہے۔ یہاں ذکر کو بیماریوں کا علاج اور روحانی شفا قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ تسبیح اور ذکر نہ صرف گناہوں کا کفارہ بنتا ہے بلکہ انسان کے دل اور جسم کو بیماریوں اور پریشانیوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین اعمال نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، جو تمہارے درجات بلند کرتے ہیں اور جو تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے اور جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ احادیث مبارکہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ذکر الہی اور تسبیح کی بدولت انسان لمبی زندگی اور صحت مند اور بابرکت ہو جاتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ خصوصی برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں پر سکون اور اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس مہینے میں ذکر الہی کو اپنی عادت بنا لے تو یہ اس کی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کی ضمانت ہے۔
ربیع الاول میں ایک مخصوص تسبیح کا ورد یہ فائدہ دیتا ہے کہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ طویل عمر، اچھی صحت اور ہر بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں پر مشتمل ہے۔ جب بندہ اس اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے جسم اور روح پر ایک عجیب سا سکون اتر آتا ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، زندگی میں ایک نئی تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ یہ ایک تسبیح سچے دل سے پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ زندگی بھر کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی، اور چاہے وہ کتنی ہی خطرناک مرض ہو، لا علاج مرض ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، کوئی بیماری کیوں نہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی اس تسبیح میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم میں سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرست کر دیا جاتا ہے، اور پھر موت تک کوئی بیماری بھی قریب نہیں آتی۔ یہ تسبیح پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیماری ہو تو یہ تسبیح پڑھ لو، انشاءاللہ تعالیٰ صحت یاب ہو جاؤ گے۔ کسی بھی نماز کے بعد ربیع الاول میں صرف ایک تسبیح پڑھ لینا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگنا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہو، انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی، لمبی عمر میں اضافہ ہوگا۔ اس تسبیح کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ہے۔ تو پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ناظرین، یہ کلمات بہت طاقتور ہیں، انہیں اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوں اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون بھی عطا کرتے ہیں اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی شفا کا حقدار بن جاتا ہے، اور وہ بیماری جو انسان کو برسوں سے تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ چند دنوں میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ محترم عزیزو، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، ذرا سا مال آنے پہ فخر میں آ جاتے ہیں، اور جب نعمتیں کم ہو جائیں تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ساری زندگی ایک معمولی بستر پر گزار دی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، اور اس کے نشان آپ کے جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کیسر و کسر عرشمی بستروں پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرماتے ہوئے کہا، عمر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ ناظرین، یہی وہ سبق ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہمیں دنیا کے مال پر نہ اترائیں، نہ کسی کو حقیر جانیں، نہ کسی سے بے رخی کریں، بلکہ عاجزی اختیار کریں، شکر کریں، قناعت کریں اور محبتیں بانٹیں۔ عزیزو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر بھی مسکراتے تھے تو ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بھی معاف کرنے کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ یہی سیرت طیبہ ہے، یہی اصل مقام ہے، یہی اصل عشق ہے، اور کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ ارشاد فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا تعلق، دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، اسے چھوڑ کر اپنا راستہ لیتا ہے۔ بھائی اور بہنوں، اگر ہم رسول کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھا۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں کی کہ دنیا کی بے وقتی کو خوب واضح کیا۔ آئیں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی کیسے تربیت فرما رہے ہیں۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے آتے ہوئے بازار سے گزرے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام تھے۔ آپ ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا۔ اس کے کان چھوٹے تھے۔ آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، ساتھیو تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 درہم تو بہت بڑی بات، ہم تو 1 پیسہ بھی لینے کو تیار نہیں، اور اسے لے کر کیا کریں گے؟ اب طے ہوا کہ کیا تم اسے مفت میں لینے کے لیے راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیبدار شمار ہوتا، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، اور اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ محترم عزیزو، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی بے ثباتی اور کم حیثیت کو کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ایک موقع پر دنیا کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار اور لاتعداد ہیں، جنہیں کوئی گن نہیں سکتا اور نہ کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں سے بچپن، جوانی، بڑھاپا گزارتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت انسان کی صورت میں ملتی ہے، جو کہ اشرف المخلوقات ہے۔ پھر اعضاء کی سلامتی، قوت گویائی، قوت سنوائی، غرض تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں، اور پھر انسان کو اپنی محدود زندگی میں لاتعداد اور بے شمار اللہ کی نعمت سے واسطہ پڑتا ہے۔ جیسے ایک انسان اگر ساری عمر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے، جو کہ صحت کی حالت میں انسان تمام دنیاوی دینی کام سر انجام دے سکتا ہے۔ اسی نعمت کی وجہ سے سکون کی زندگی گزارتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صحت کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور صحت کی حالت میں اعمال صالحہ پورے طریقے سے ادا کرے اور پورے جذبے کے ساتھ انجام دے اور ناقدری سے اپنے آپ کو بچائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 2 نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ ان 2 نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے اور فرصت کی نعمت ہے۔ جیسا کہ ناظرین، عام طور پر دیکھا گیا کہ اکثر لوگ فرصت کے اوقات میں فضولیات اور لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں، اور فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں جن کاموں کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہو اگر وہ پکار کر کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، ایک نوپید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہو تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ یعنی فضول چھوڑ دے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں۔ ناظرین، وہ جو نعمت ہے وہ ہے صحت۔ ناظرین، وہ صحت کی نعمت ہے۔ صحت کی ناقدری اس طرح ہوتی ہے کہ صحت کے زمانے میں اگر آدمی کوشش کرے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے اور اعمال صالحہ میں، نیک اعمال میں اور عبادت میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت کی حالت میں
نیک اعمال کو فراموش کر دیتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ صحت کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ حالانکہ صحت کی نعمت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آدمی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو اور بیماری کے ایام میں وہ عبادت نہ ہو سکتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کی حالت میں اسی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ عبادت کرتا ہے پھر بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دوں یا پھر اپنے پاس بلا لوں۔ اور حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار تھے، ہم لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ ہم نے آپ کو تسلی دی تو آپ نے فرمایا کہ میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا، اس لیے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کے کفارے کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ بیماری کی وجہ سے کمزوری کے زمانے میں یعنی بڑھاپے کی عمر میں آئی ہے، جس میں طاقت اور قوت مفقود ہونے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکتا۔ صحت کے زمانے میں بیماری آتی تو بیمار ہونے سے پہلے جو عمل کرتا تھا بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا۔ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے طرف سے عطا کردہ وہ عظیم نعمت، وہ عظیم صحت کی خوب قدر کریں اور صحت میں خوب عبادت کریں تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کے ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے اور صحت کی نعمت کو بیماری سے قبل غنیمت جانیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیات سے پہلے غنیمت سمجھو اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں اس تسبیح کی جانب۔ جان لیجئے کہ یہ تسبیح بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، بالکل اسی طرح جیسے یہ بابرکت دن ہے، رحمت والے دن ہے۔ اللہ پاک نے تسبیح کے ان کلمات میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اب اسے شفا نہ مل رہی ہو تو اس کلمات کو ضرور اپنائیں، انشاءاللہ اللہ پاک اس بیماری سے نجات عطا فرمائیں گے اور اس کی لمبی عمر میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، ربیع الاول کے بابرکت دنوں میں جب جہاں چاہے جس وقت آپ کو موقع مل جائے آپ اس تسبیح کو کر سکتے ہیں، اس تسبیح کا عمل کر لینا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے باوضو ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نظر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نام یا شافی اے شفا دینے والے اس کی بھی ایک مکمل تسبیح پڑھ لینی ہے، یعنی پورے 100 مرتبہ آپ نے اس نام کا ورد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بہت ہی پیاری اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفے کے شروع میں پڑھا۔ اس عمل کی ایک شرط ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ دلوں میں وسوسے نہ رکھیں اور دعائیں اور وظیفے قبول نہیں ہوتے، جیسا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو ناظرین محترم آپ نے ربیع الاول کے بابرکت دنوں میں اس عمل کو لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے، آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے شفا بھی عطا فرمائیں گے۔ جو مسلمان لمبی زندگی، اچھی صحت اور بیماریوں سے بچاؤ کی خواہش رکھتے ہیں
ان سے چاہیے کہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار و تسبیحات سے استفادہ حاصل کرے اور اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائے۔ یہ صرف ایک وظیفہ یا تسبیح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو پیارے مسلمان بہن بھائیوں، پیارے محترم ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور سب سے آخر میں میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔